اللہ کے راستے میں اتنی محنت کرو جو بننے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا. اب کس پہ محنت کر رہا ہے آدمی؟ چہرے پر پاؤڈر لالی سے، باڈی پر کس پہ محنت کر رہا ہے؟ ارے میں تو ان نوجوانوں کو دیکھا فجر میں 5 بجے اٹھ کر جیم جا رہے ہیں اور بڑے بڑے ہتھوڑے اٹھا رہے ہیں، کیا کیا ڈمبل اٹھا رہے ہیں، اور بڑی محنت کے ساتھ پسینے میں شرابور ہو کر کے آ رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ باڈی بنا کر کے آ رہے ہیں. اور گزرتے چلے گئے اور 2 رکعت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ملی، فجر کی 2 رکعت نہیں پڑھ سکے. تم بڑے طاقتور ڈمبل اٹھا کر کے آئے اور پتہ نہیں کتنی محنت والے ورک آؤٹ کر کے آ رہے ہیں جسم بنانے کے لیے. اللہ تو فرما رہا ہے اس کے راستے میں وہ بننے کی کوشش کرو جو بننے کے لیے تمہیں بھیجا گیا. تم نے جسم پر محنت کی، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ورک آؤٹ کرنا غلط نہیں ہے، جسم کی حفاظت کے لیے خیال کرنا غلط نہیں، کرو روز کرو. ارے 6 گھنٹہ جیم کرو، آپ کو منع کس نے کیا؟ لیکن تمہاری روح کو اتنا بیمار نہ کرو کہ اندر سے بدبو آنے لگ جائے. روح کو اتنا غلیظ نہ کر دو گناہوں سے کہ تمہاری آنکھوں سے حیا ختم ہو جائے، تمہارے دل کے اندر گندگیوں کی آماجگاہ ہو جائے. جسم بناؤ، لیکن ایسا جسم بناؤ جیسے خالد بن ولید کا تھا. ہاں، وہ رسول اللہ کے وہ غلام تھے. ارے آج کا کون جوان ہے؟ لاؤ کوئی باڈی بلڈر. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں تلوار اٹھاتے تھے تو 35 کلو کی تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں ڈھال پکڑتے تھے تو 40 کلو کی ڈھال ہوتی، اور ایسے میں لڑتے بھی تھے. یہ نہیں کہ اٹھا کر کے چل رہے ہیں. ارے 35 کلو کی تلوار اٹھا کر کے ضرب لگائے کوئی، بچے گا کیا سامنے والے کا؟ 35 کلو کی جب وار پڑے اور وہ بھی فل سپیڈ میں، بچے گا کیا؟ وہ طاقت تھی. خالد بن ولید کی شکل اور ان کا حلیہ اگر معلوم کرو تو کون سے کاجو بادام کھاتے تھے، وہ کون سا معجون کھاتے تھے، ان کو کون سا وے پروٹین دیا جاتا تھا؟ سوچا کبھی؟ پوچھا کبھی خالد بن ولید کی طاقت کا حال؟ بلکہ وہ خود کہتے میرے پورے جسم میں ایک بالشت جگہ بھی باقی نہیں جہاں زخم نہ لگاؤ، زخم نہ لگاؤ. اور جنگ موتا میں وہ کہتے ہیں 9 تلواریں میرے ہاتھ سے ٹوٹی، وہی 9 تلواریں ٹوٹی. اور پوری زندگی میں 125 جنگیں لڑی ہیں. تم نے اتنے میچ نہیں کھیلے ہوں گے. اور وہ جان کی بازی لگانے والے سیف اللہ المسلول. اور قسم خدا کی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حیرت ہوتی ہے پڑھ کر کے کبھی تاریخ، ایک جنگ میں بھی شکست کبھی نہیں لی. لیکن راز یہ تھا کہ وہ اپنے امامے کی حفاظت کرتے تھے. جنگ میں ایک بار امامہ گر گیا، ایک کافر نے گردن پر تلوار رکھ دی. آپ نے تلوار کی طرف توجہ نہیں کی، پگڑی کی طرف توجہ، اٹھا کر کے لائے. وہ ڈر گیا کہ میں مار سکتا تھا، گردن اڑا سکتا تھا، یہ تو ٹوپی اٹھانے گیا. اس نے پوچھا کہ تم خالد بن ولید ہی ہو، سپہ سالار اسلام ہو؟ جنگ کے حالات میں ایسا کون کرتا ہے کہ گردن بچانے کی وجہ ٹوپی بچانے چلا جائے؟ خالد بن ولید نے کہا میرا یقین یہ ہے میں اپنے طاقت کے بل بوتے نہیں لڑتا، اس ٹوپی میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں، اس امامے میں رسول اللہ کے 3 منہ مبارکہ ہیں. اس نسبت پر فخر ہے جو خالد کو سیف اللہ بنا چکی ہے. عزیزان گرامی وقار، وہ صحابہ تھے، فخر کرتے تھے تو نسبت مصطفیٰ پر. ان کے پاس طاقت و قوت تھی تو نسبت مصطفیٰ سے. انہوں نے راج کیا ہے، حکومتیں کی ہے تو نسبت مصطفیٰ سے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی تو کہتے ہیں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حضرت عمر کی نگرانی تھی، اور وہ بھی ایسی نگرانی کہ مدینے میں بیٹھے ہیں اور ملک شام میں ایک ماں اور بیٹی دودھ میں پانی ملانے سے ڈر رہے ہیں، اور کہتی ہے بیٹی ماں سے، ماں پانی مت ملانا دودھ میں، عمر کی حکومت ہے، عمر ابن خطاب کی حکومت ہے، ان کی خلافت ہے. یہ کہاں سے آتا ہے یہ پاور؟ انہی سے سنو. حضرت عمر کہتے ہیں میری حیثیت تو اتنی ہے کہ میں خطاب کا بیٹا عمر، بچپن میں مجھ سے 2 بکریاں نہیں سنبھلی جاتی تھی، میرا باپ مجھے روز مارتا تھا، لیکن جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. حضور کے قدموں سے وابستہ ہوا تو عمر ابن خطاب کہتے ہیں میں وہی خطاب کا بیٹا ہوں عمر، لیکن آج میں 36 لاکھ اسکوائر کلومیٹر پر تنہا حکومت کرتا ہوں، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام عمر ہوں. نسبت رسول اللہ کی، یہی تمام چیزوں کی طاقت کا راز ہے، قوت کا راز ہے، تمہاری سربلندی کا راز ہے، ہماری عزتوں کا راز ہے. یہ ساری چیزوں کی طرف آپ کی توجہ ہو. ایک بار نوجوان
اٹھ جائے اور یہ طے کر لے کہ ادھر ادھر کی چھوڑ میں میرے مصطفیٰ کی قدم کی طرف نکلتا ہوں، دیکھنا عزتیں تمہارے گھر پر دستک دیں گی۔ لوگ آج بھی اس انتظار میں ہیں کہ وہ جوان کہاں چلا گیا جس کے چلنے سے محلے میں خوشبوئیں آیا کرتی تھی، وہ جوان کہاں چلے گئے جن کی باتیں سننے کے لیے لوگ کان کھڑے کیا کرتے تھے۔ آج لوگ اپنے دروازے کیوں بند کر لیتے ہیں عیاش نوجوانوں کو دیکھ کر کہ ان کے گزرنے سے کہیں ہماری بیٹیوں کی عزت نہ پارا پارا ہو جائے؟ وہ بچے کیوں آ گئے؟ اس لیے ان تمام مادیات سے ہٹ کر کے بارگاہ مصطفیٰ میں آنے کی میری ایک ہی دعوت ہے، میرا ایک ہی عنوان ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ رب تبارک و تعالی جب تک سانسیں باقی ہے حضور کے قدموں میں عزت کی زندگی عطا فرمائے، ناموس مصطفیٰ پر پہرے داری کی آخری دم تک مولا ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان دجالی نظام اور شیطانی نظام اور ان طوفانی ہواؤں میں مولا ہمارے ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، ہمارے عقیدے کی حفاظت عطا فرمائے، ہمارے قیامت تک پیدا ہونے والی نسل کو عشق مصطفیٰ میں پیدا فرمائے، ہماری اولاد کو، ہمارے گھر کو، ہمارے خاندانوں کو بد عقیدہ اور گمراہ ہونے سے مولا حفاظت فرمائے، اس مسجد کی رونقوں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھ مولا، یہاں کی روحانیت کو سدا قائم رکھ، اے قدیر و جبار خدا، یہاں کے مصلوں میں، یہاں کے سجدوں میں اے اللہ تو لذتیں عطا فرما، ایمان و عرفان کی لذتیں عطا فرما، حضور پاک کی محبت کی خوشبوئیں عطا فرما، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے تو مولا کلمہ زبان پر جاری فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ شعبان کا مہینہ ختم ہونے کو آ گیا اور یہ آخری جمعہ ہے، اب اگلا جمعہ آپ کا رمضان میں آئے گا۔ سب سے پہلے توبہ اور استغفار۔ آج کے جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تھی، حضور کی یہ سنت تھی کہ شعبان کے آخری جمعہ میں حضور سارے مومنین سے یہ خطاب کرتے، یوں کہتے کہ ان قریب تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جس کا پہلا حصہ رحمت کا، دوسرا حصہ مغفرت کا، آخری حصہ جہنم سے آزادی کا۔ حضور رمضان کے متعلق اس جمعہ میں بیان فرماتے، اور اس لیے میں آپ کو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے عرض کرتا ہوں، اس عظیم مہمان کے آنے سے پہلے اپنے گھر بار کو صحیح کر لو، تیاریاں ایسی کرو جیسے کسی مہمان کا استقبال ہو۔ رمضان کی تیاریوں میں گھروں کی صفائی صرف کچرے سے نہیں، غلاظتوں سے، گناہوں سے، عیاشیوں سے، آوارگیوں سے، ان تمام سے بچوں کو ٹائم ٹیبل بنا دو کہ بیٹا رمضان المبارکہ ہے، تمہارے یہ گیم کھیلنے کا وقت نہیں ہے، تمہارے یہ ٹی وی پر بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، یہ سیریل اور فلموں کا وقت نہیں ہے، یہ سب چیزیں بند کرو۔ بچوں سے کہو کہ اللہ کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا قیامت کے دن جس کے خلاف رمضان کھڑا ہو گیا اسے جہنم میں جانے سے کوئی بچا نہیں سکے گا۔ یاد رکھو آپ، جس کے خلاف رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے حضور فرماتے ہیں اس کو دوزخ میں جانے سے کوئی بچا بھی نہیں پائے گا، اور جس کی شفاعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو پھر وہ جنت میں جا کر رہے گا۔ جس کی حمایت میں یہ دونوں کھڑے ہو گئے، قرآن اور رمضان، اسی لیے قرآن اور رمضان کیسے خلاف کھڑا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کرے گا کہ مولا میں اس کے گھر گیا تھا، اس نے میری بڑی بے حرمتی کی ہے، میں اس کے گھر گیا تھا تیرا مہمان بن کر، اس نے میری بہت توہین کی ہے۔ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کھانے پینے والے کے متعلق کہا گیا ہے ایک روزہ چھوڑنے کا عذاب 600 سال تک وہ دوزخ میں رہے گا۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا رمضان کا احترام، اور خاص طور پر بچوں کی تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے کہ پورا فل فوکس کرو۔ ہم یہاں ہوتے تھے یا جب بھی الحمدللہ میرا معمول ہے رمضان میں فل پیکج، صبح سے لے کر رات تک ہم تو مصروف ہی رہتے تھے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو شیطان کی وہ ڈالی ہوئی عادتوں کی طرف نہ بھیجا جائے۔ ایک مہینہ تو ہے جو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے آزاد کر کے دیا، اس میں اگر دل کو پاک نہیں کیا تو پھر کب پاک کرے گا؟ بچوں کو خاص طور پر ایک چیز کی طرف لے آؤ، ان کے یہ موبائل کی دنیا۔ بہت سارے ماں باپ، کل میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ماں باپ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات سے اب بچے مانتے نہیں، ڈر لگ رہا ہے ان کو بولیں گے تو الٹ پلٹ کر دیں گے، مار پیٹ کرنے لگ جائیں گے۔ آج یہ نوبت آ گئی ماں باپ کی کہ تم بچوں کو روک نہیں سکتے، ان کے ہاتھ سے موبائل نہیں لے سکتے۔ اکثر گھروں کا حال ہے یہ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اکثر گھروں کا۔ لے کر کے دکھاؤ، یہ تو ایسا نشہ ہے جیسے چرسی اور گنجیڑی کو
چرس اور گانجے سے روکا جائے تو وہ مار پیٹ پہ آ جاتا ہے، اس سے بڑا نشہ ہو گیا ہے۔ رمضان بہترین مہینہ ہے ان کی تربیت کے لیے، سب لوگ یہ عہد کرو، ان سے کہو ٹھیک ہے موبائل تمہارے ہاتھ میں رہے لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کبھی بھی گندی تصویریں تو دور کی بات ہے، تمہیں گیم کھیلنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اپنے آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے، وقت ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے۔ اور اعتکاف میں جانے والے جو موبائلوں کے ساتھ اعتکاف کرتے ہیں وہ کیا بھلا اعتکاف کر رہے ہیں، ساری دنیا لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان فواحشات